اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر معین الدین ہے۔ میں کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہوں سکھر میں، اور میں 35 سال سے زیادہ عرصے سے فیملی میڈیسن کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ میں آج جو حالیہ نئی قسم کی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے، جس کو کہتے ہیں کورونا وائرس انفیکشن اور کووڈ-19۔ اس بیماری نے پوری دنیا کے انسانوں کی صحت پر اثر انداز پیدا کیا۔ اب یہ وائرس کس طریقے سے پھیلتا ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے پھیلاؤ کا طریقہ بتانا پڑے گا کہ وہ کیسے پھیلتا ہے۔ اس کے پھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے وہ کھانسی کھاتا ہے یا چھینکیں کرتا ہے، تو اس سے اس کے جراثیم دوسرے کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بندہ آدمی قریب ہوتا ہے۔ علامتوں میں جو زیادہ تر ہے وہ علامت یہ ہے کہ جسم میں درد ہونا، بخار ہونا، نزلہ کھانسی ہونا، یہ اس کی عام علامتیں ہیں، یا چھینکیں آنا۔ یہ اگر علامت کسی میں پائی جا رہی ہے اور وہ مریض ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم اس کو لیبل کر رہے ہیں کہ یہ سسپیکٹڈ کورونا کا کیس ہے، کیونکہ یہ بیماری موجود ہے، اس لیے اس کو ہم سسپیکٹڈ کورونا تصور کرتے ہیں۔ اب یہ بیماری اس طریقے سے دوسرے کو لگ گئی، اب اس کے اندر یہ علامتیں تو اپنی جگہ موجود ہے کامن، مگر اس کی اور بھی علامتیں ہیں جو کہ زیادہ کامن نہیں ہیں، مگر جدید سائنس کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سانس کے سسٹم کو انوالو کیے بغیر دوسرے سسٹم کو بھی انوالو کرتی ہے، اور اس کی جو ہے نا پریزنٹیشن مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی مریض اسپتال میں جاتا ہے فالج کے لیے، تو اس کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو کووڈ انفیکشن نکلتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہے، کوئی گردے کی بیماری سے جا رہا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا بڑی کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں لواحقین کے اندر، رشتہ داروں میں اور کمیونٹی کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے ہارٹ اٹیک کا مریض لے کے، انہوں نے کووڈ کر دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس سے پچھلے دنوں میں بڑا ان یوزول واقعات ہوئے، اسپتالوں میں ڈاکٹر پہ تشدد کیا گیا، اسپتالوں میں توڑم پھوڑ کی، تو وہ ایک حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں بالکل دنیا میں اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ اس کی علامتیں کووڈ کی دوسری بیماری کی صورت میں بھی ظاہر ہو رہی ہے، جس میں فالج کا، دل کا اٹیک ہے، گردے ختم ہو جانا، یا خون کے اندر لوتڑے پیدا ہو جانا، جسے ہم پلمونری ایمبولزم کہتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جو اسپتال والے بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ان چیزوں سے کووڈ ہے، تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہاں پر ہم نے کوئی تشدد کا واقعہ نہیں کرنا ہے، اور صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بن سکی ہے، اور کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکتا ہے۔ سب اپنے جو ہے نا خواہشات بتا رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی کہتا بنا لی نہیں بنا لی، مگر سائنس کے روح سے ابھی کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے واحد راستہ ہے کہ ہم اس کو بچاؤ کے ذریعے ہی اس کے پھیلاؤ کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے جو اہم ترین باتیں ہیں، وہ سب میں پہلے وہ ہے باڈی کی امیونٹی، یعنی قوت مدافعت۔ آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور جن کو نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کی قوت مدافعت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے کہ قوت مدافعت کو کیسے بڑھایا جائے،
اور قوت مدافعت کو کیسے مینٹین رکھا جائے تاکہ ہمیں یہ انفیکشن نہیں لگے اور اس سے پھر ہم دوسرے کو نہیں پھیلا سکیں. اس کی قوت مدافعت بڑھانے کے طریقے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے. اس سے پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک توانائی جیسی آتی ہے اور سرکولیشن ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے. دوسرا, ہم نے غذا کو بہتر بنانا ہے. ہم نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانے, غیر ضروری کھانے نہیں کھانے, فروٹ کا استعمال رکھنا ہے اور جو گھر کی صاف ستھری غذا وہ کھانی. پھر ہم نے اپنی اچھی ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے, یعنی کہ اپنی صفائی ستھری کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. آرام بھی کرنا ہے, زیادہ ایگزرشن نہیں کرنا ہے, زیادہ فٹیگ نہیں کرنا ہے, زیادہ دیر تک کام نہیں کرنا ہے, زیادہ دیر تک جاگنا نہیں ہے. تو یہ تمام عناصر ہیں جو کہ ہمیں مد نظر رکھنے ہیں اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے. دنیا میں جو بھی بات ہو رہی ہے اور جو زمانے میں جو بات ہو رہی ہے اس پہ امیونٹی پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے, یہ مجھے افسوس ہے. دوسری جو ہے وہ یوزول چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہر جگہ ہو رہا ہے. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, وہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے جو ہے نا ہینڈ واشنگ کرنی ہے, بہت اچھی بات ہے, عمل کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ماسک لگانا ہے, یہ بھی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, اب ہم نے اپنی زندگی کو ایک لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا, اور کب تک کرنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. تو ابھی سے ہم اپنی عادت بنائیں, کیونکہ یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انفیکشن کب ختم ہوگا, یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنی عادت کو ہم بہتر بنائیں اور اس ماڈیفیکیشن کو لائف پر جاری رکھیں تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں انفیکشن سے اور دوسرے. اب اس کے اندر جو ہے یہ کسی بھی عمر کے کو بھی لگ سکتی ہے انفیکشن, مگر نوجوانوں میں وہی بات امیونٹی کی کروں گا کہ زیادہ ہے اس لیے ان کو نہیں لگ پاتا ہے, اور لگتا ہے تو ان کو بیمار نہیں کر پاتا ہے, یہ سمٹمیٹک رہتے ہیں بغیر علاج. مگر زیادہ لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور جس میں اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں آل اوور دی ورلڈ, وہ ہے زیادہ عمر والے اور جن کو کوماربڈ کنڈیشن جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, گردے کی بیماری ہے ان کو, اور ایک امیونو کمپرومائز گروپ ہے جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے کینسر کی وجہ سے, دوسری وجہ سے, ان کو یہ ہٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ مریض جب اٹیک کی صورت میں اسپتال جا رہا ہے تو کووڈ ہو رہا ہے, تو کیونکہ ان میں چانسز زیادہ ہیں, تو یہ جو ہے نا ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بوڑھے لوگوں کو زیادہ جو ہے نا باہر نہیں نکلیں غیر ضروری طور پہ, اور گھر میں بھی وہ جو لوگ آنا جانے والے ہیں ان سے دور رہیں اور اچھی غذا کھائیں, آرام کریں. اور جیسے دل والے مریض ہیں, شوگر والے مریض ہیں, وہ اپنی پراپر ٹریٹمنٹ لے کے شوگر اور دل کا مسئلے کو صحیح, اور کینسر والے مریض ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی ہے.